أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، بہت سے اہل کتاب کا دل چاہتا ہے لو يردونكم من بعد ایمانکم کفارا، کسی طرح تم کو پھیر کر مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں، حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، بسبب اپنے دلی حسد کے بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ان پر حق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان اللہ علی کل شیء قدیر، سو تم درگزر کرو اور خیال میں نہ لاؤ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم رکھو نماز کو اور دیتے رہو زکوٰۃ، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ آگے بھیج دو گے اپنے واسطے بھلائی پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھتا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہ جائیں گے جنت میں مگر جو ہوں گے یہودی یا نصرانی، تلک امانیہم، یہ آرزویں ہیں جو انہوں نے باندھی ہیں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دو لے آؤ سند اپنی اگر تم سچے ہو، بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جس نے تابع کر دیا منہ اپنا اللہ کے اور وہ نیک کام کرنے والا ہے تو اسی کے لیے ثواب ہے اس کا اپنے رب کے پاس، اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بزرگان محترم، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 ہے، 109، 110، 111، 112، اور ممکن ہے آج 113ویں آیت بھی اس کی بھی تفسیر پیش کر دی جائے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی مسلمانوں کے ساتھ، بھولے بھالے مسلمانوں کے ساتھ ہوئی اور ہوتی رہی ایک چال کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہودی ان کے دل میں حسد، مسلمانوں کو لے کر ان کے دل میں عناد، دشمنی موجود ہوتی تھی، جس کی بنا پر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نیک بندوں کے خلاف مسلسل سازش کرتے رہتے تھے۔
روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ لوگ یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کے پاس آ کر کے کہا کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، تم خواہ اللہ کی عبادت وغیرہ کی مشقتیں کیوں برداشت کرتے ہو؟ تم دوسرا مذہب اختیار کر لو، مذہب اسلام نجات دینے والا مذہب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کے دل میں حسد کی وجہ سے وہ لوگ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے سامنے یہ بات واضح نہیں ہے کہ کون سا مذہب حق ہے۔ وہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون سا مذہب حق ہے، مذہب عیسائیت حق ہے یا یہودیت حق ہے یا مذہب اسلام حق ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ان کے دل میں حسد موجود ہے۔ ان کے دل میں اس بات کو لے کر کے حسد ہے کہ نبوت بنی اسرائیل کو چھوڑ کر کے بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی۔ حسد کی بنیاد پر وہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو لوگ اللہ کا خوف دل میں لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھتے ہوئے جن لوگوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لایا تھا، وہ بھی کسی طریقے سے کافر ہو جائیں۔ ان کے دل میں حسد کی وجہ سے ان کے دل میں ایک خواہش ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، حق ان پر واضح ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ حق کیا ہے، غلط کیا ہے، سچ کیا ہے، ان کو معلوم نہ ہو، ایسی بات تو نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں بعض جگہ یہ فرمایا گیا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طریقے سے وہ لوگ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، واضح طور پر انسان اپنی اولاد کو پہچان لیتا ہے، اسی طریقے سے اتنا صاف طریقے پر وہ لوگ مذہب اسلام کے حق ہونے کو جانتے تھے اور پہچانتے تھے۔ حسد ان کے دل میں تھا۔ حسد ایک ایسی برائی ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ آسمان اور زمین میں سب سے پہلی نافرمانی اللہ کی جو ہوئی وہ حسد کی بنیاد پر ہوئی۔ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اس وقت جتنی مخلوق تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے اور اس وقت کے جنات نے سب نے سجدہ کیا، لیکن الا ابلیس، مگر ابلیس شیطان لعین نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ یہ بحث کرنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس انسان کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، اور آگ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اوپر جاتی ہے اور مٹی کی خاصیت ہے کہ وہ نیچے پڑی رہتی ہے، آپ مجھے ایک انسان کو سجدہ کرنے کی کہہ رہے ہیں۔ اس کے دل میں حسد پیدا ہوا کہ انسان مجھ سے بڑھ جائے گا، اگر میں سجدہ کروں گا تو اس کا مرتبہ مجھ سے بڑھنے والا ہو جائے گا، تو حسد کی بنیاد پر اس نے آسمان میں سب سے پہلی نافرمانی حسد کی بنیاد پر شیطان نے کی۔ انسان سے اسے حسد ہوا اور اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم پر اس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ اور جب انسان دنیا میں بھیجا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی اولادیں ہوئیں، اور چلتے چلتے حضرت آدم علیہ السلام کی شادیوں کا مسئلہ جب ہوا، نکاح کا جب مسئلہ پیش آیا، تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اس وقت 2 اولاد کی شادی کا مسئلہ تھا، 2 اولاد کے نکاح کا مسئلہ تھا، حابیل اور قابیل کا۔ حابیل کے لیے جو لڑکی تجویز ہوئی، قابیل یہ چاہتا تھا کہ اس سے نکاح کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ تجویز اپنے بچوں کے سامنے رکھی۔ میں مختصر کہہ رہا ہوں، موقع پر جب آیت آئے گی اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی۔
حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان بچوں کو سمجھایا کہ تم لوگ اپنی قربانی پیش کرو۔ چنانچہ حابیل و قابیل نے اپنی قربانی پیش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی۔ اب قابیل کو حسد ہو گیا، قابیل نے حسد کی بنیاد پر حابیل کو قتل کر دیا۔ تو یہ اللہ کی نافرمانی جو سب سے پہلے زمین میں ہوئی وہ بھی حسد کی بنیاد پر ہوئی۔ حسد معاشرے کا بہت ہی عظیم گناہ ہے، بہت ایک بڑا ناسور ہے، ایک دیمک ہے جو انسان کے اعمال کو چاٹ کر کے صاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں حسد کو آگ سے تشبیہ دی ہے کہ حسد کی مثال آگ کی طرح ہے۔ جس طرح آگ ایندھن کو کھا کر کے ختم کر دیتی ہے، جس طرح آگ لکڑی کو کھا کر کے ختم کر دیتی ہے، اسی طرح حسد انسان کی نیکیوں کو کھا کر کے ختم کر دیتی ہے۔ ان الحسنات، فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے ہی کھا کر کے ختم کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا کر کے ختم کر دیتی ہے۔ تو حسد آپس میں ہونا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے تو اتنی اجازت ہے کہ بندہ رشک کرے، دل میں اس بات کی خواہش کرے کہ اللہ نے فلاں بندے کو جو نعمت دی ہے کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عطا فرماتے، اور اس کی جتنی کوشش چاہے وہ کر سکتا ہے، رشک کر سکتا ہے، حسد کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں حسد کی بنیاد پر ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ ان کو اسلام کی توفیق نہیں ہوئی، ایمان کی توفیق نہیں ہوئی، الٹا یہ لوگ حسد کی بنیاد پر جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کو بھی گمراہ کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، چھوڑ دو ان لوگوں کو، معاف کر دو ان لوگوں کو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ اس وقت صحابہ کی جو حالت تھی، قسم پرسی تھی، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا، غریب تھے، بہت نیچے طبقے کے لوگ سمجھے جاتے تھے، مظلوم تھے، گھٹیا لوگ سمجھے جاتے تھے۔ غلبہ کفار کو حاصل تھا، مسلمانوں کو غلبہ نہیں حاصل تھا۔ تو مسلمانوں نے سوچا کہ ہماری حالت ہی اتنی خراب ہے، کیا اللہ کا حکم آئے گا اور ہم کیا ان یہود و نصارہ کا بگاڑ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ایک جملہ فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم اپنی طاقت کو کیوں دیکھتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے کریں گے، تم اپنی طاقت کو، اپنی کمزوری کو اور یہود و نصارہ کی طاقت کو نہ دیکھو، ایک وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کر کے دکھائیں گے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے غلبہ کے بعد مسلمانوں کے حاکموں نے یہودیوں کے قبیلے کو علاقے سے باہر کر دیا، جلا وطن کر دیا، خیبر کی طرف بھگایا، مدینے سے نکال باہر کیا، اور یہودیوں کے قبیلے کے مردوں کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ نے اتنا مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ ان سب کی تفصیلات بعد میں اس سے متعلق جو آیات آئیں گی اس میں آئیں گی، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں حتیٰ یأتی اللہ بامرہ کے لیے کہ اللہ کا حکم ایک وقت ایسا بھی آیا اسلام کی تاریخ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، پھر اللہ کے دیے ہوئے غلبے کی بنیاد پر مسلمانوں نے یہودیوں کی ایک ٹیم کو علاقے سے باہر بھگایا اور ایک ٹیم کے مردوں کو قتل کر دیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز یہ بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے۔ عبادتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک بدنی عبادت، ایک مالی عبادت۔ بدنی عبادت جیسے نماز، روزہ،
مالی عبادت جیسے زکوٰۃ، حج ایک ایسی عبادت ہے جو بدنی بھی ہے مالی بھی ہے، بدن بھی اس میں کھپتا ہے اور مال بھی اس میں لگتا ہے، تو بدنی اور مالی دونوں عبادتیں حج میں جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک بدنی عبادت اور ایک مالی عبادت کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ تم اپنے کام میں لگ جاؤ۔ جب بھی کوئی پریشانی کسی بھی لائن میں آئے تو اس پریشانی کا حل یہ ہے کہ آدمی کام میں لگ جائے۔ کبھی آدمی کسی جگہ کام کرتا رہے، کہیں ملازمت ہو یا کوئی بھی کام ہو، تجارت ہو، کچھ بھی ہو، لوگ ستاتے ہوں، لوگ پریشان کرتے ہوں، تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ کام میں لگ جائے آدمی۔ کچھ دن تک کوئی بھی ستائے گا اور پھر وہ خود بیزار ہو کر کے چھوڑ دے گا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات، جہاں بھی پریشانی کی بات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی نماز اور صبر کی تلقین فرماتے ہیں۔ تو وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا میں اللہ نے صبر کی تلقین فرمائی، اور آگے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی تلقین فرمائی۔ آگے کے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقل آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے سے تم پر آنے والے حالات کا مقابلہ کرو، مدد چاہو۔ اور آگے فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم اپنے لیے عمل کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کل قیامت کے دن تم اسے پا کر رہو گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد آیت کریمہ ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہودیوں کے مسلمانوں کے ساتھ ایک سازش یہ بھی تھی کہ وہ مسلمانوں کے پاس آ کر کے یہ کہتے تھے کہ جنت کے مستحق تو ہم یہود ہیں یا نصارہ ہیں، مسلمان تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ یہ وہ ان کے امیدیں ہیں، ان کے خواب ہیں، خواہ کے وہ خیالی خواب پلاؤ پکاتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بے بنیاد بات ہے۔ یہود و نصارہ کا داخل ہونا اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں اور یہود ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، بنی اسرائیل کے انبیاء زندہ ہوں اور یہودی اس وقت کے نبیوں کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہوں، تب تو ان کو نجات ہو سکتی ہے۔ اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کی تعلیمات کا اعتبار تھا، اگر اس وقت وہ لوگ عمل کرتے تو وہ لوگ جنت کے مستحق ٹھہرتے تھے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کے آنے کے بعد گزشتہ انبیاء کی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ اب نجات ہے، دنیا میں عمل کرنے کا بدلہ جنت ملنا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے ہی سے انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کا یہ کہنا کہ نصارہ یا یہود یا نصارہ اگر جو ہوگا، جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا وہی جنت میں داخل ہوگا، یہ ان کا ویسے ہی گمان ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، فرمایا آگے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ورنہ تم یہ کہو ان لوگوں سے کہ تمہاری بات پر کوئی دلیل لے آؤ۔ کیا دلیل ہے کہ تم ہی جنت میں جاؤ گے، مسلمان جنت میں نہیں جائے گا؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ جب دلیل نہیں ہے تو بے بنیاد بات ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جانے کے لیے دو اصول بیان فرمایا بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربی ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ہاں کیوں مسلمان نہیں جائیں گے؟ وہ لوگ کہتے ہیں صرف یہودی اور نصرانی جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلمان جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں مسلمان جنت میں داخل ہوں گے؟
من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کیا، یہ کہ ہے کہ اسلام جس نے قبول کیا، اللہ کی جس نے اطاعت کی، اور آگے فرمایا وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ اپنے اعمال میں مخلص ہے، اس کے اندر اخلاص موجود ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اللہ کے نزدیک اسی کو اجر دیا جائے گا۔ تو ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل، یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ یہودیوں کے پاس نہ ایمان ہے، نہ یہود و نصارہ کے پاس نہ ایمان ہے، نہ عمل صالح اور اخلاص ہے۔ جب وہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ لا محالہ اللہ کے ہاں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اور قیامت کے سلسلے میں فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس جب وہ لوگ جائیں گے، قیامت کا جب موقع ہوگا تو نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا۔ آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں اور نصرانیوں کے درمیان میں ایک بحث چھڑ گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اہل کتاب آئے، باتیں کرتے کرتے آپس میں ان دونوں میں بحث چھڑ گئی۔ یہودیوں نے کہا کہ نصارہ کی کوئی حقیقت نہیں، نصارہ بے بنیاد ہیں، اور نصارہ نے کہا کہ یہودی بے اصل ہیں، ہم ہی اصل ہیں، یہودیوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، یہودیوں نے کہا کہ نصارہ کسی بنیاد پر نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اور نصارہ نے کہا یہود کسی بنیاد پر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ اللہ کی کتاب یہودیوں نے اللہ کی کتاب انجیل کو پڑھا، اور عیسائیوں نے اللہ کی کتاب تورات کو پڑھا۔ تورات و انجیل ان کے سامنے، یہود و نصارہ نے تورات و انجیل کو پڑھا، دونوں میں ایک دوسرے کے حق ہونے کی، اپنے زمانے میں حق ہونے کی بات موجود ہے، اس کے باوجود یہ لوگ آپس میں کیوں جھگڑتے ہیں؟ اور آگے فرماتے ہیں كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے ہیں، جاہل لوگ جو ہیں، یعنی کفار مکہ، وہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کچھ نہیں ہیں، ہم مشرکین ہی سب کچھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے کہ کیا کون حق پر ہے، کسے نجات ملے گی، کسے نجات نہیں ملے گی، کون گمراہ ٹھہرے گا۔ آخر میں ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہر عمل کا ایک خاصہ ہے، ایک اثر ہے۔ آدمی وہ عمل اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا جو خاصہ ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں، ہمارے دل میں بات، ہمارے دل و دماغ میں بات آتی ہے کہ کفار مکہ کو، کفار یہودی نصرانی، ہمارے زمانے میں بھی ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کفار یہود نصارہ سب خوشحال ہیں، اچھی حالت میں ہیں، مسلمان ہیں، کچھ لوگ تو اچھی حالت میں ہیں، ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی خوشحال نہیں ہے، تنگ دستی میں ہے۔ مفسرین یہ کہتے ہیں غور کرنا چاہیے کہ جو کام کیا جائے گا اسی کا اثر ظاہر ہوگا۔ مثال کے طور پر آدمی تجارت کرے گا تو اس کے مال میں ترقی ہوگی، آدمی اپنی بیماری کا علاج کرے گا اسے صحت ملے گی۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہے لیکن پیسے تجارت کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اور وہ یہ شکایت کرے کہ میں تو تجارت کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، پھر بھی میں کیوں بیمار ہوں؟ ارے یہ کیا ہوا؟ آپ محنت کر رہے ہیں، آپ کو پیسے مل رہے ہیں، آپ اپنی بیماری کا علاج کریں گے، آپ کو صحت ملے گی۔ اسی طرح کوئی اس کے خلاف کوئی بیمار آدمی یہ سوچے، کوئی غریب آدمی یہ سوچے کہ میں تو اپنی بیماری کا علاج کر رہا ہوں، پھر بھی مجھے
پیسے کیوں نہیں مل رہے ہیں؟ پیسے ملنے کے لیے تجارت کرنا، مال ملنے کے لیے جو کوششیں ہونی چاہیے، جب وہ کوشش کریں گے تب مال ملے گی۔ صحت کے لیے جو کوشش کرے گا وہ صحت کی دولت اسے ملے گی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ مسلمان اللہ کو ایک مانے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا، اچھی زندگی گزارے گا، اس کا جو اجر ملے گا وہ قیامت میں ملے گا۔ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بدلہ عطا فرمائیں گے۔ آپ دین پر ہیں، مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اس کا بدلہ دنیا نہیں ہے۔ اس لیے یہ سوچنا کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی پریشان ہیں، مسلمان ہیں، محنت کیجئے، کمائیے، تجارت کیجئے، اچھے جو تجارت کے اصول ہیں ان اصولوں کو اپنائیے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دولت دیں گے۔ صرف ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ دولت دے دے یہ عقل مندی نہیں ہے۔ کافر محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دولت دیتے ہیں۔ کافر کو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کوئی اجر نہیں دیں گے، اس لیے کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو جو محنت، جو چیز ہوگی، جو کام ہوگا، اسی کا اثر مرتب ہوگا، اسی کا بدلہ ملے گا۔ ایک کام کی وجہ سے دوسرا بدلہ مل جائے یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ان آیات کے ذیل میں بتلائی گئیں ان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مکمل قرآن کریم کو ہمیں ایک ایک آیت کر کے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔